بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کی تاریخ پتھر کے زمانے کی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈنمارک کی۔ شمالی یورپ میں واقع ڈنمارک کا پرچم کسی بھی ملک سے پرانا ہے، جو 1219 سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈنمارک کی قدیمی تاریخ کے عام حصوں کا پتہ پتھروں سے ملتا ہے، جن میں سب سے پرانا پتھر 9ویں صدی کا ہے۔ یہ پتھر ڈنمارک کے شہر جیلنگ میں موجود ہے۔ ڈنمارک کا نام بھی اسی شہر میں پہلی بار لیا گیا تھا۔ بادشاہ ہارلڈ نے پورے ڈنمارک اور ناروے پر حکومت کی۔ 12ویں صدی میں ویلڈمار ڈنمارک کا بادشاہ تھا اور اس نے ایسٹ لینڈ کو فتح کیا تھا۔ ایسٹ لینڈ کا دارالحکومت ٹیلن تھا اور اس کی بنیاد بھی ڈینش لوگوں نے ہی رکھی۔ 13ویں صدی کے آخر میں مارگریٹ پرنسس نے ڈنمارک، سویڈن اور ناروے پر حکومت کی۔ ڈنمارک نے یورپی یونین کی رکنیت 1 جنوری 1973 میں حاصل کی۔ ڈنمارک کو یورپ کی ساس بھی کہا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں پارلیمنٹری یونین آئینی بادشاہت ہے۔ ڈنمارک کے موجودہ بادشاہ فریڈرک اینڈری ہیں، جو ملکہ مارگریٹ 2 کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس ملک کے موجودہ وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان کی بات کی جائے تو ڈینش ان کی قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں سویڈن اور ناروے واقع ہیں، جنوب میں جرمنی، مشرق میں بحیرہ بالٹک اور اس کے علاوہ مغرب میں بحیرہ شمالی واقع ہیں۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 24,931 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 130ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اگر اس کے آئس لینڈ اور گرین لینڈز کا رقبہ بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا کل رقبہ 22,10,586 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو اس ملک کی کل آبادی تقریباً 59 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 112 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس ملک ڈنمارک کا کیپٹل کوپن ہیگن ہے اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کو دنیا کے خوبصورت اور تمام سہولیات سے آراستہ شہروں میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کا دوسرا بڑا شہر آئرس ہے اور اس شہر کی آبادی 2,40,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ڈنمارک اور سویڈن کو آپس میں جوڑنے کے لیے سمندر پر پل تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پل آدھا سمندر کے اندر ہے اور آدھا سمندر کے باہر۔ سمارٹ فون میں بلوٹوتھ سے تو سبھی اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اس کا نام ڈنمارک کے دوسرے بادشاہ ہارلڈ بلوٹوتھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ہارلڈ نے بکھری ہوئی سلطنت کو متحد کیا تھا اور بلوٹوتھ بھی باقی ڈیوائسز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اس ملک کا امیر ترین شخص اینڈریس پولسسن ہے، جس کی دولت کی مالیت 5 سال قبل 7.4 ارب ڈالرز تھی، جو کپڑوں کے مشہور کمپنی بیسٹ سیلر کے مالک ہیں۔ ڈنمارک میں لوگ پرانے شیشے کے برتن پورا سال بہت سنبھال کے رکھتے ہیں اور 31 دسمبر کی شام کو دوستوں اور رشتہ داروں کے دروازوں میں جا کر ان برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لیگو ایک ڈنمارک کی کمپنی ہے اور لیگو کا مطلب ہے اچھا کھیلو۔ یہ کمپنی 1932 میں بنائی گئی تھی اور یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ کمپنی اب تک 3.2 کھرب لیگو برکس سیل کر چکی ہے۔ ڈنمارک کی زمینی سرحد جرمنی کے ساتھ لگتی ہے، باقی تمام ممالک کے درمیان پانی ہے۔ اس ملک کا لورپاک مکھن پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ مکھن خالص دودھ سے تیار کیا جاتا ہے اور ڈینش اولڈ گائے کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو کھانے کی اشیاء بھی برآمد کرتا ہے۔ اس ملک کی آرمی کو رائل ڈینش آرمی کہا جاتا ہے۔ اس کے موجودہ فوجیوں کی تعداد 20,000 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ریزرو آرمی بھی اس ملک میں موجود ہے، جس کی تعداد تقریباً 65,000 ہے اور اس کی بنیاد 17 نومبر 1614 کو رکھی گئی، یعنی 410 سال قبل، اور اس کو دنیا کی سب سے قدیم آرمی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈنمارک ایک محفوظ ترین ملک ہے جس میں یہاں کے قوانین کا بہت عام کردار ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی، اس ملک میں سائیکلوں کی تعداد اس ملک کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ڈنمارک میں امیر ہو یا غریب، سبھی شہر کے اندر نیدرلینڈ کی طرح سائیکلز پر ہی سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈنمارک دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعام جیتنے والا ملک بھی ہے، جو اب تک 13 نوبل انعام جیت چکا ہے، جن میں 5 میڈیسن، 3 فزکس، 3 لٹریچر اور 2 کیمسٹری کے ہیں۔ کوپن ہیگن میں موجود خوبصورت اور دلکش شوخ رنگوں والی عمارتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ فوٹوگرافی بھی اسی شہر میں کی جاتی ہے۔ یہ عمارتیں دراصل نیون ہاربر کا حصہ ہیں۔
हार्बर और शहर का ये इलाका डेनमार्क के बादशाह क्रिश्चियन पंचम ने 1617 से लेकर 1673 के दरमियान स्वीडिश जंगी कैदियों से तामीर करवाया था, जो 1658 से 1660 तक जारी रहने वाली स्वीडन और डेनमार्क की जंग में कैदी बनाए गए थे। इस हार्बर की तामीर के बाद इस दौर में बहरी जहाज समुद्र से शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कार्गो सर्विस फराम करते थे। समुद्र से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक एक नहर बनाई गई थी ताकि सामान की तरसील में आसानी हो सके। डेनमार्क के मुसन्निफ हानेस एंडरसन भी 18 साल इस जगह मकीम रहे और अब इसके घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। अगर इस मुल्क के सालाना GDP की बात की जाए तो इस मुल्क का सालाना GDP 287 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 52 नंबर की मजबूत तरीन मईशत में शुमार होता है। अगर इस मुल्क में एवरेज इनकम की बात की जाए तो डेनमार्क में एवरेज इनकम 49,800 डॉलर है, जिसका शुमार दुनिया में 19वें नंबर पर होता है। डेनमार्क 14.4 अरब डॉलर कंप्यूटर और मशीनरी से कमाता है, 13 अरब डॉलर फर्नीचर से कमाता है। इसके अलावा 5 अरब डॉलर तेल और 4.1 अरब डॉलर मेडिकल इक्विपमेंट से 3.7 अरब डॉलर खंजीर के गोश्त से कमाता है। डेनमार्क में इंसानों की तादाद 5.9 मिलियन है और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में सूअर की तादाद 30 मिलियन से भी ज्यादा है। 3.6 अरब डॉलर मछली से, 2.9 अरब डॉलर फर्नीचर से, 2.9 अरब डॉलर गाड़ियों से और 2.8 अरब डॉलर अंडे और शहद से इकट्ठे करता है। डेनमार्क की सबसे बड़ी कंपनी कंटेनर सप्लाई करने वाली कंपनी है और इस कंपनी के कंटेनर्स आपने अक्सर अपने मुल्कों में भी लाजमी देखे होंगे। इस मुल्क में चलने वाली डेनिश क्रोने करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 41.57 और इंडियन रुपए के मुकाबले में 12.49 रुपए के बराबर है। क्रोने का मतलब है ताज और शुमाली यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और दीगर बहुत से ममालिक में भी क्रोने नामी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क में राइट हैंड ड्राइविंग है। डेनमार्क की सबसे ऊंची इमारत हार्लेड हॉस्पिटल की है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है और इस हॉस्पिटल को दुनिया का 8वां जदीद तरीन हॉस्पिटल होने का भी इजाज़ हासिल है। डेनमार्क का शरह ख्वानदगी रेट 99% है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन को मुल्क की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का इजाज़ भी हासिल है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 30वें नंबर पर तालीम के लिहाज से बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। डेनमार्क का मतलब लैंड ऑफ टीन्स है। इस मुल्क में साल के 184 दिन बर्फबारी का रिकॉर्ड भी है। डेनिश सल्तनत दुनिया में सबसे कदीम तरीन मुसलसल बादशाहत है और 1000 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद है। डेनमार्क पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। कोपेनहेगन शहर में एक मस्जिद भी मौजूद है। मीनारों वाली इस पहली मस्जिद का इफ्तिताह हुआ और इस मस्जिद की तामीर के खिलाफ डेनमार्क में मुजाहरे भी हुए। 6700 स्क्वायर मीटर पर तामीर की जाने वाली इस मस्जिद की इमारत में मस्जिद के अलावा सकाफती मरकज, स्टूडियो, फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। इस मस्जिद के लिए कतर ने 150 मिलियन क्रोने भी दिए थे, जो तकरीबन 20 मिलियन यूरो बनते हैं। इफ्तिताही तकरीब में किसी डेनिश सियासतदान का मौजूद ना होना इस बात का सबूत है कि डेनमार्क में मुसलमानों की कितनी मुखालफत पाई जाती है। डेनमार्क में मुकीम 2 लाख मुसलमानों को उम्मीद थी कि डेनिश मुआशरे के लोग इन्हें कबूल कर सकते हैं। डेनमार्क का शुमार दुनिया के सबसे कम करप्ट तरीन ममालिक में भी होता है और ये मुल्क उन ममालिक की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, यानी इस मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। इस मुल्क का शुमार भी दुनिया के खुश रहने वाले ममालिक में होता है और इस मुल्क के लोग भी कॉफी बहुत शौक से पीते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर शख्स दिन में 4 मरतबा कॉफी जरूर पीता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो कि डेनमार्क की मालकियत है। डेनमार्क में साहिल समुंदर 11,771 किलोमीटर पर है, जो दीवारें चीन से भी बड़ा है। डेनमार्क के साहिल सर्फिंग के हवाले से सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। डेनमार्क को दुनिया का सबसे मुश्किल मुल्क भी कहा जाता है, जहां पैसा सेव करना बहुत मुश्किल है। कोपेनहेगन में एक स्ट्रीट है जो 3.2 किलोमीटर लंबी है और ये स्ट्रीट सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है और डेनमार्क में फुटबॉल बहुत शौक से खेला और देखा जाता है। इस मुल्क में एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ की हुकूमत के फराहम करदा नामों के अलावा नाम रखने की इजाजत नहीं।
ڈنمارک میں شادی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اس ملک کے لوگ صرف اپنے دوستوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں اور اجنبیوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ملک دنیا کے کم آلودگی والے ممالک میں سے بھی ایک ہے۔ اس ملک میں آپ کو کہیں بھی کچرا یا کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ اس ملک کے لوگ انتہائی خوشحال ترین لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ہر فرد سوئمنگ جانتا ہے اور ہر سکول میں سوئمنگ سیکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کہیں بھی جائیں سمندر 50 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اگر سطح سمندر کی بات کی جائے تو ڈنمارک سطح سمندر سے صرف 31 کلومیٹر بلند ہے۔ ناظرین، ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا چلوں، دنیا کی سب سے بڑی ہڑتال بھی اسی ملک میں ہوئی تھی جو 33 سال تک جاری رہی۔ اس ملک کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں عورتوں کے حجاب کرنے پر پابندی عائد ہے اور حجاب کرنے کا 2000 کرونے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سردیوں میں اگر آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہیں تو آپ کو اس پر بھی جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوپن ہیگن شہر میں 1843 سے ٹیوولی گارڈن میں قائم دنیا کا قدیم ترین امیوزمنٹ پارک بھی موجود ہے جو 40 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پارک 1843 میں ڈنمارک کے بادشاہ کے حکم پر قائم کیا گیا تھا اور ڈزنی ورلڈ کو بھی اسی پارک کے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔